ویورز، یہ جو میرا آج ولاگ ہے یہ ایک مشہور انسٹیٹیوٹ پہ ہے، سی فورٹ، سینٹر آف ایکسیلنس فار آلیو ریسرچ اینڈ ٹریننگ ایٹ چکوال. اور building inaugurated in 24, I mean from the beginning of 25, Seafort functioning as one of the leading research institutes for olive research, اور بڑی massive training اور بڑی massive growth میں اضافہ کیا ہے اس سینٹر کی وجہ سے. Beautifully constructed building of Seafort, and upon entrance you see varieties for display جو یہاں مینوفیکچر ہوتے ہیں. And here is Deputy Project Director Dr. Azhar Iqbal. Azhar صاحب کیا حالی چنگا ودہ ہے؟ Azhar صاحب is from Miawali and he is double PhD and known as Dr. Olive. تو آپ کو ڈاکٹر Olive کہتے ہیں. Am I right? Sir, have a seat. Have a seat. Thank you very much. کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آپ سے ملاقات پہلے بھی ہوئی. جی آپ سے گومل میں ملاقات ہوئی تھی جب آپ ویسی تھے. Thank you very much. ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے اپنے یہ جو آپ کا سینٹر ہے بڑی اس کی میں نے تعریف سنی اور آپ خود ایک 15-16 سال سے یہاں کام کر رہے ہیں. یہ سینٹر کا کیا مین فنکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جیسے آپ نے تعارف کیا اور کروایا تو ایک تو آپ کا اتنے دور سے یہ اولیو کی محبت میں سفر کرنا، ایک تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سی فورٹ جو سینٹر آف ایکسیلنس فار اولیو ریسرچ اینڈ ٹریننگ، یہ پاکستان کا فرسٹ سینٹر ہے جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے ان پاکستان، جو پنجاب کی ویژنری لیڈرشپ نے ایک تخلیق کیا اور ایک سیپریٹ ہمارا فل فلیڈ اولیو کا سینٹر بنا. اس کے پیچھے ہمارا خیال تھا 2009-10 میں کہ ہم اولیو کا ایک سینٹر بنائیں گے جو علیحدہ ہوگا. پھر گورنمنٹ آف پنجاب نے اس میں بڑی سپورٹ دی اور اس وقت یہ 2025 میں فرسٹ اولیو سینٹر ڈکلیئر کر دیا گیا. تو اب اس سینٹر کا جو بیسک تھیم تھا وہ یہ تھا کہ اب اولیو جو ایک مائنر کراپ کے طور پہ ابھرا، اب ہم اس کو میجر کراپ کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے. اس وقت الحمدللہ جو 3.1 ملین ایکڑ رقبہ جو پاکستان میں فارغ پڑا ہے، بیرن ہے، برانی ہے، تو ٹارگٹ ہے کہ اگر اولیو کراپ اگر یہ لگا دی جائے تو انشاءاللہ پاکستان میں جو اتنا اولیو کا آئل کا ایڈیبل آئل کا امپورٹ بل کا جو بجٹ ہے اولیو خود اس کو ریپلیس کرے گی. اور ساتھ ساتھ ایک کام یہ ہوگا کہ کلائمیٹ چینج اور جو سیل گریڈیشن کے پرابلم ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ اولیو کا پلانٹ کور کرے گا. اور آپ کی پی ایچ ڈی، آپ نے 2 PhDs کی، ایک اولیو پہ کی. جی اصل میں یہ تھا کہ جب میں نے 2004 میں اپنی MSc کمپلیٹ کی تو ڈیورنگ MSc کے بعد فوری طور پہ میں نے اپنی PhD رجسٹر کروا لی سٹرس میں. تو میں نے تقریباً 5 سال سٹرس پہ PhD کرتا رہا اور مین وائل پھر میری جاب آ گئی ادھر بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ چکوال میں. 2008 میں نے ادھر جوائن کر لیا. تو اس کے بعد میں نے ورکنگ کی اولیو پہ. تو کافی لوگوں کا پریشر تھا کہ جی آپ اولیو میں PhD کریں. تو الحمدللہ 2016 سے 2019 میں نے اپنی PhD کمپلیٹ کی. And it was the second one. And this was the second one. ڈاکٹر صاحب کہنے کے تو بہت سی باتیں ہیں. کن زمینوں پہ اولیو اگ سکتا ہے کامیابی سے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ہاٹ ایشو ہے کہ ہم اولیو کو پروموٹ کریں تو کہاں لگائیں. اولیو ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن میری اپنے پاکستانی ذمہ داروں سے، پاکستانی بزنس مین سے ریکویسٹ ہے کہ اولیو کو اس جگہ پہ لگائیں جہاں پہ کسی اور کراپ کا پاسبل بھی نہیں ہے. جیسے انڈولیٹڈ لینڈ ہے پوٹوہار کی، کچھ پارٹ بلوچستان کا کافی ایریا ہے، KP کے کچھ پارٹس ہیں،
اور پنجاب میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ نہ تو کینولا لگتا ہے، نہ گندم لگتی ہے، نہ کاٹن لگتی ہے، نہ کوئی سٹرس لگتا ہے، نہ مینگو لگتا ہے. ایسی جگہ پہ تو صرف اور صرف اولیو لگ سکتے ہیں. اور اولیو جب لگائیں گے تو یہ کون سی جگہ پہ نہیں لگ سکتا. ایک ایسی جگہ پہ ہوگی جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اور ایک ایسی جگہ جہاں بہت سیلائن واٹر ہے. باقی یہ ہر طرح کی زمین میں، ایون پتھریلی زمین میں یہ زیادہ کامیاب ہے. تو میں اپنے تمام پٹوہار کے چاہنے والے، اپنے جہاں جہاں بیرن لینڈز پڑی ہیں وہاں کے چاہنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اولیو کو وہاں لگائیں جہاں کسی دوسری کراپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا سینٹر کیا خدمات دے رہا ہے؟ پودے بیچ رہا ہے، آئل بیچ رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، پہلا تو ہمارا سر یہ ہے لوگوں سے کہ ہم ٹیکنیکلی بزنس پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں. اگر کوئی بزنس مین آتا ہے، کوئی ذمہ دار آتا ہے، ان کی ہم ٹریننگ فری کرواتے ہیں، ان کو بزنس ماڈل ڈیولپ کر کے دیتے ہیں. پھر ہم سبسڈی پہ جو یعنی 100 روپے کا پودا ہے جبکہ مارکیٹ میں وہ شاید 400 کا ہو، وہ ہم فارمرز کو دیتے ہیں. پھر ٹیکنیکل سروسز دیتے ہیں. اور جہاں پھر آگے ہمارے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہم فارمرز کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے لنکیج ڈیولپ کرتے ہیں. فارمر کو اپنے برانڈ بنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ رجسٹرڈ ہوں گے، کہاں کہاں سے یہ برانڈ کو آپ نے آگے فردر پروسیس کروانا ہے. تو دوسری یہ ہے کہ ادارے کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں، ہم فری آئل ایکسٹریکشن سروسز دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا اچھا آئل نکلے. پھر ہمارے پاس مشین ہے جو فروٹ سے گٹھلی نکالتے ہیں. اس سال بھی 12 ٹن فروٹ سے ہم نے فارمرز کو، سٹیک ہولڈرز کو، بزنس مین کو گٹھلی نکال کے فری آف کاسٹ دی. تو یہ سروسز ادارہ دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر کسی کا فارم اولیو کامیاب ہو گیا، اگ گئے، اگتے ہیں، ظاہر ہے تو کماؤ پتر ہوگا. یہ دیکھیں جی، ہمارا کلیم یہ ہے کہ زیتون جو ایک نسل محنت کرے گی 10 نسلیں کھائیں گی، کیونکہ یہ صدیوں کا پودا ہے، سینچریز کا پودا ہے. میں خود 1700 سال کا پودا دیکھ کے آیا ہوں ٹرکی میں پھل دیتے ہوئے. یہ کہا جاتا ہے کہ 3000 سال کے پودے دنیا میں ابھی موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے لوگ کہتے ہیں کہ موجود ہیں. تو اب اگر ایک نسل آج محنت کر لے گی تو یقیناً آنے والے دور میں لمبی عمر کا پودا ہے، پھل دیتا رہے گا، آپ کی نسلیں خوشحال رہیں گی، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، آپ کی زمینیں ٹھیک رہیں گی، آپ کا پاکستان گرین اینڈ کلین ہوگا. And now to project director Seafood. And here is Dr. Ramazan Saab. Ramazan Saab کیا حال ہے؟ جی ویلکم، خوش آمدید جی، خوش آمدید. Glad to see you. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی اور اس سینٹر کی فرسٹ ٹائم میں آیا، ایسے ایک دفعہ میں پہلے آیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس جو اولیو ہے، یہ سوال اب میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ہر جگہ اگ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہر جگہ اگ سکتا ہے، صرف وہ زمینیں کہ جہاں سیم اور تھور کا مسئلہ ہے تو ایز اے گرین پلانٹ، چونکہ یہ کوئی 4-5 ہزار سال اس کی عمر ہے، تو ایز اے گرین پلانٹ کہیں بھی اگ سکتا ہے. ہاں، اگر آپ نے کمرشل کاشت کرنی ہے تو اس کے لیے پھر اقسام بھی مختلف علاقوں کے لیے مخصوص ہیں. مثلا پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں تو پنجاب میں یہ جو 57 لاکھ ایکڑ کا خطہ جسے ہم پوٹھوہار کہتے ہیں، یہاں پہ یہ اس کی بڑی کامیاب کاشت جاری ہے. الحمدللہ ہم لوگوں کو 20 لاکھ پودا لگوا چکے ہیں اور ایک کاٹیج انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی ہے. اور پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں جو ڈی جی خان کا کوہ سلیمان بیلٹ ہے اور جو چولستان ہے، انشاءاللہ العزیز وہ پاکستان میں بھی پوٹینشل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اولیو زون بنے گی. اور یہاں جو آپ ٹریننگ دیتے ہیں تو زمیندار کے لیے کوئی فارمل ایجوکیشن ضروری ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے؟ جی کوئی آ سکتا ہے. یہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل لو ٹیک لیول جو ہے کوئی بندہ بھی جو ایک بنیادی چیزیں سمجھتا ہے وہ ٹریننگ لے سکتا ہے. اور یوتھ کے لیے، خواتین کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے بڑا زبردست اس میں بزنس پوٹینشل ہے، اس لحاظ سے کہ اولیو کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو ہیں، مثلا اولیو آئل تو پریمیم دنیا میں ہے ہی کوالٹی کا، لیکن اس کے علاوہ پکلز ہیں، اس کے علاوہ جیمز ہیں، اولیو کینڈی ہے، اولیو کا بسکٹ ہے، اولیو کے کیک ہیں، اولیو کی برفی ہے، اولیو کا گڑ ہے، اولیو کا ونیگر ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ
یوتھ جو ہے اس کو ایز بزنس اسٹارٹ اپ جو ہے لے سکتی ہے. یہاں جو سینٹر آف ایکسیلنس فار آلو ریسرچ اینڈ ٹریننگ، یہ پاکستان کا پہلا آلو سینٹر ہے جس میں ہم پوری ویلیو چین جو ہے اس کے اکراس جو ہے ٹریننگ دیتے ہیں. ٹریننگ فری آف کاسٹ ہے، یہ پبلک منی سے چلنے والا ادارہ ہے. اور آئیے میں اس چینل کے توسط سے آپ کو دعوت دیتا ہوں اس مشن میں، جس کو اللہ رب العزت نے شجر مبارکہ کہا ہے. یہ ایک مشن ہے کہ ہم نے 1 کروڑ ایکڑ پاکستان میں ایریا ایسا ہے کہ جو زیتون کی کاشت کے لیے موزوں ہے. تو آئیے ہم اپنے جو ہے اس وطن کے پیارے لوگوں کے لیے بھی بہت اعلیٰ اقسام کے پروڈکٹس تیار کریں، اور دنیا جو ہے جو کہ نیوٹراسیوٹیکل پراپرٹیز اس میں ہیں، ہیلدی پروڈکٹ کی تلاش میں ہے، تو ہم ایکسپورٹ اورینٹیشن کے لیے بھی یہاں ٹریننگ دیتے ہیں، بزنس ایڈوائزری دیتے ہیں. ہمارا فیس بک پہ آلیو ویلی پاکستان ہے، گروپ ہے کہ جس میں ساری یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو موسٹ ویلکم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. ہیوج آلیو آرچرڈ، اور یہ زیادہ ریسرچ کے لیے اور پروڈکشن بھی ہے اس کی. اب ایک ریسرچ کے مطابق یہ جو ایک درخت ہے، یہ ایک درخت، اس پہ اگر فل آلیو سیزن کا ہو جائے تو 1 سال ایک گھر کے اچار کا یہ ضرورت پوری کرتا ہے ایک درخت. اور جو 20 درخت ہیں وہ آپ کا 3 مہینے کا خرچہ نکالتے ہیں، ایک گھر کے بچوں کا تعلیم، یہ وہ. اور یہ آلیو کی کلمے ہے جو کہ آ کے زمیندار لے جاتے ہیں یا اور یہ لارجلی فار سیل ہے. زیرہ زیتون کا جو درخت ہے وہ قلم سے بنتا ہے. بابر صاحب ریسرچر ہے. بابر صاحب یہ کلمے آپ سے زمیندار خریدتے ہیں؟ جی کلمے ہم زمینداروں کو دیتے ہیں. اور جو درخت ہے آلیو کا یہ قلم سے لگتا ہے؟ یہ قلم سے لگتا ہے. یہ آلیو کے جو درخت ہیں یہ 25-30 سال پرانے ہیں. 98 میں جب یہ سینٹر بنا